بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عاقل طاہر کے ناظرین و سامعین، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی ترقی عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں اپنا روز کا سبق۔ فرماتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، اگر حق پرستی کنی اختیار، در اقلیم راحت شوی شہریار۔ کہتے ہیں اگر حق پرستی تو اختیار کرے، اگر حق پرستی تو اختیار کرے، اپنائے حق پرستی کو۔ حق پرستی حق بات کہنا، سچی بات کہنا، حق بات معاشرے کے خلاف کہنا، حق بات مملکت کے اور فرمائے کہ بادشاہ جابر ظالم کے سامنے کہنا، اپنے عزیز و اقارب کے سامنے حق بات کہنا، تو اس کو کہتے ہیں کہ حق بات، سچی بات کہنا۔ حق پرستی سچی بات کہنا۔ اگر تو اختیار کر لے انسان، خواہ اس تیرا تعلق کسی مسلک سے ہے، کسی مشرب سے ہے، اسلام سے ہے، تیرا مسلک مذہب مشرب کسی بھی فرقے سے ہے، تو ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، مجوسی ہے، اگر تو حق پرستی اختیار کر لے، سچی بات کو تو اختیار کر لے، تو پھر کیا ہوگا کہ در اقلیم راحت شوی شہریار، راحت کے اقلیم میں، راحت کے ملک میں، اقلیم ملک، فرماتے ہیں راحت سکون آرام، کہ راحت کے اقلیم میں، راحت کے ملک میں شوی ہو جائے گا تو شہریار بادشاہ۔ اگر تو حق پرستی اختیار کرے گا تو سچ کو آنچ نہیں۔ اور فرمایا کہ جس وقت کہ حدیث پاک میں آتا ہے آدمی سچا بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، تو اللہ کی ڈکشنری کے اندر اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ جب جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے ہاں تو فرمایا وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ سارے نظام کا مالک تو اللہ ہے، تو کہتے ہیں اگر تو حق پرستی اختیار کرے گا، سچائی اختیار کرے گا، تو پھر راحت کے اقلیم میں، فرمایا کہ سکون کے ملک میں، جہاں سکون ہے، راحت ہے، تو کیا بن جائے گا بادشاہ۔ اس سے مراد دنیا بھی ہے، اس سے مراد آخرت بھی ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، 4 روزہ زندگی ہے، تو پھر یہاں بھی سکون، اور جو راحت اقلیم راحت ہے، آخرت کا سکون ہے، آخرت کی جو فرمایا کہ ملک ہے، تو اس میں تو بادشاہ بنے گا۔ آگے فرماتے ہیں، آگے سرے از جیب پرہیزگاری برآر، کہ جنت بود جائے بر پرہیزگار۔ کہتے ہیں کہ سر کو پرہیزگاری کے گریبان سے ظاہر کر، اپنے سر کو پرہیزگاری کے گریبان، یعنی کہ پرہیزگاری جو ہے نا، تقوی جو ہے، بچنا جو ہے، اور اس پرہیزگاری کے گریبان سے اپنے آپ کو ظاہر کر، کہ تجھ سے پتہ چلے کہ واقعی جو ہے نا تو پرہیزگار ہے، تیری پہچان پرہیزگاری ہو، تیری پہچان تقوی ہو، تیری پہچان اخلاق ہو، تیری پہچان کردار ہو، تیری پہچان تیرا کریکٹر ہو۔ تو فرمایا کہ جب اسے تو ظاہر کرے گا تو کیا ہوگا، جنت بود جائے پرہیزگار، کیونکہ بہشت پرہیزگاروں کی جگہ ہے۔ جائے جنت بود جائے، جنت ہے جگہ کس کی؟ پرہیزگاروں کی۔ جنت راحت سکون، فرمایا کسی قسم کا غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ آگے فرماتے ہیں ز تقوی چراغ عمل برفروز۔ کہتے ہیں کہ ز تقوی چراغ عمل، عمل کے چراغ سے، عمل کے چراغ سے، تقوی سے عمل کے چراغ کو برفروز روشن کر۔ تقوی سے، ز تقوی تقوی سے، چراغ عمل عمل کے چراغ کو، تقوی سے عمل کے چراغ کو کیا کر؟ روشن کر۔ تقوی سے
قرآن بھی یہی کہتا ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تقوی، پرہیزگاری، بچنا، جہاں امر بالمعروف ہے وہاں نہی عن المنکر بھی ہے۔ فرمایا جہاں امر بالمعروف ہو اور نہی عن المنکر ہو تو پھر آتا ہے انسان کے تقوی۔ آگے کہتے ہیں چون نیک بختاں شوی نیک روزگار، تاکہ تو بھی نیک بختوں کی طرح سعادت مند ہو جائے۔ جیسے نیک بخت ہیں، نیک لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی طرح تو بھی سعادت مند ہو جائے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت مند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ھو المرام لا تبقِ المرام، اللہ عالم بحقیقت الکلام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔